رجب بٹ صاحب کی ذوالقرنین سکندر کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے وہ سارے کا سارا سامنے ہی ہے. یہ رجب فیملی نہیں ہے، یہ فتنہ فیملی ہے. تیری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ تو اپنی شادی بھی کر سکتا. آنٹی جی ان کو بہت شوق ہے کہ میں ہر بھاگتے ہوئے تیر میں جو ہے نا وہ اپنی کنڈی منڈیاں لگا کر کے جو ہے نا اپنی طرف سے حسن کی اور اس پر جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں. جب وہ اپنی پرائیویٹ زندگی کو سر کنٹینٹ بناتے ہیں نا تو وہ کنٹینٹ ایک وقت کے آنے پر کنٹروورسی بنتا ہی بنتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کی خیریت چاہنے والا خود بھی خیریت سے ہے. آج میں آپ کو اس معاشرے کے دو رخ دکھانے والا ہوں. ایک رخ تو وہ ہے کہ جس میں اگر بیٹی گھر سے باہر نکلے اور اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس کو ہم قتل تک کرنے پہ آ جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ جل شانہ کی ذات علی ہم سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کا کہیں پر کوئی تعلق ذرا سرسری سا بھی محسوس ہو جائے اور وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر گردنیں اتار دی جاتی تھی. یہاں پر جو آج کل اس وقت رجحان بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے وہ ایک عجیب گنگا بہہ چکی ہے. وہ کہتے ہیں الٹا دور زمانے دا تخت چڑھیا پنگی، انا بیٹھا کجل پاوے گنجا دیوے گنگی. تو آج کے دور میں فیملی ویلاگنگ ایک عام رجحان نہیں بلکہ اس کو ایک مکمل لائف سٹائل بنا دیا گیا. خاص طور پر پاکستان میں لوگ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے گھر کے اندر کے مناظر، اپنی بیوی، اپنے بچے، یہاں تک کہ جھگڑوں اور نجی معاملات کو کیمرے کے سامنے لے آتے ہیں تاکہ ویوز آئیں، شہرت ملے، پیسہ کمایا جا سکے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ خود سے نہیں پوچھتے. کیا ہماری نجی زندگی واقعی دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ہے؟ کیا ہر وہ چیز جو وائرل ہو سکتی ہے اس کو دکھانا بھی درست ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ اسلام کی حدود اور باؤنڈریز کے اندر ہے یا کہ نہیں ہے؟ پاکستانی فیملی ولاگنگز کو دیکھیں تو ہمیں کچھ کامن پیٹرن نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل، بہت سے لوگ اپنی بیوی کے ساتھ روزمرہ کی گفتگو کر رہے ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ ہنسی مذاق ہے، آپ کی کوئی پرائیویٹ مومنٹس ہیں، آپ شاپنگ سینز آپ کے جو چل رہے ہیں، آپ ان سارے انٹریکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپلوڈ کر دیتے ہیں. بعض اوقات بیوی کو ایسے انداز میں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر پردے کا مکمل خیال ہونا چاہیے تھا وہ رومانٹک سینز ان کو کنٹینٹ بنا کر کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کے رونے کے معاملات، ضد کرنے کے، بیمار ہونے کے، وہ سارے کے سارے ولاگز بنا کر کے وہ جو شرمندگی کے معاملات تھے ان کو بڑی جو ہے اپنی طرف سے ایک اہمیت دیکھ کر کے اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں کہ وہ ریئل اور انگیجنگ جو ہے وہ بن جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب درست ہے یا کیا اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اسلام ایک مکمل پیٹرن آف لائف ہے جو ہمیں حیا، پردہ اور عزت کی تعلیم دیتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. بخاری شریف کے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نقل کیا گیا ہے. جب ایک انسان اپنی فیملی کی نجی زندگی کو دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے پھر آہستہ آہستہ حیا ختم ہونے لگتا ہے. انسان اپنی زندگی کو انٹرٹینمنٹ بنا دیتا ہے، خاص طور پر عورت کے پردے کے حوالے سے جو ہمارے ہاں اس کی کوئی تمیز نہیں رکھی جا رہی، لیکن قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا واضح حکم موجود ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. سورہ نور میں اللہ جل شانہ نے بڑے کھلے لفظوں میں فرمایا ہے کہ مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. لیکن آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں غیر محرم مرد ایک ہی ویڈیو میں ایک مسلمان عورت کو دیکھ رہے ہیں اور اسے صرف ایک ایسی چھوٹی سی چیز سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا کمپیریزن جو ہے نا وہ اس پہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. اس سے ایک ایسا اسپرچول ڈیمیج ہوتا ہے معاشرے کے اندر اور آپ کی
جو اسپرچل لائف ہے اس میں کہ جس کا ہمیں کبھی خیال ہی نہیں گیا. اسی طرح اگر بچوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ان فیوچر ان کی ان ولاگنگ سے ان کے اس کنٹینٹ سے ایسے ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں کہ جن ایشوز کو لے کر کے آگے فیوچر کے اندر بہت ساری تباہکاریاں پیدا ہونے کے چانسز ہیں. بچے روتے ہیں، گرتے ہیں، ڈانٹ کھاتے ہیں، یہ سب لاکھوں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو بڑے فخر سے سامنے لایا جا رہا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کلیئر مفہوم بخاری شریف کے اندر ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیۃ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی بچے امانت ہیں، ان کا چائلڈہڈ جو ہے نا وہ ویوز کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنی امانت کے طور پر دیا گیا کہ آپ خود اس کو ایک ویڈیو بنائیں، آپ اس میں جو ہے نا انکمفرٹیبل آپ نہیں ہیں، آپ اس کو بنائیں جی، بنا کر کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیں. یہ سارا کیا ایک عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں شاید کبھی ہمارا ذہن ہی اس طرف نہ گیا ہو. اس کی ریالٹی کو تو کبھی چیک کر کے دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے ہو کیا 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 ہے. یار حیا ختم ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ انسان اپنی نجی زندگی دکھانے کوئی شرمار نہیں ہے کہ آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا لوگوں کو. چند ویوز دکھاؤ اور منڈیاں لگا کر کے جو ہے نا اپنی طرف سے وہ حسن کی، اور اس پر جو ہے وہ پیسے کماتے چلے جاؤ. آپ کے پردہ کدھر گیا، اس سے آپ کے پردے کے معاملات کیا ہوئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کی زندگی سے پرائیویسی ختم ہو گئی، فیملی کی کوئی پتہ نہیں. آپ کا گھر پبلک جو ہے نا وہ اسٹیشن بن چکا ہوا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی اس کے گھر میں اتنے رومز ہیں، اس روم کا اس طرف کو رستہ جاتا ہے، یہ اس کی والدہ کا کمرہ ہے، یہ اس کی بہن کا کمرہ ہے، یہ اس کی بیوی کا کمرہ ہے. کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ وہ امت ہے کہ جہاں پر حیا کے پیچھے جو ہے وہ اس امت کی بیٹیاں اپنی گردنیں تو کٹوا دیتی تھیں لیکن اپنے آپ کو پردے کے بغیر سامنے نہیں لے کر کے آتی. اور یہ وہ مرد تھے جو اپنی غیرت کا اتنا سامنا کرتے تھے کہ اپنی گردنیں تو کٹوا دیتے تھے، اپنی گھر کی بچی کو باہر لے کر کے نہیں آتے تھے. لیکن یہاں پہ کیا معاملہ ہے کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. بچوں کا ذہنی اتصال کیا جا رہا ہے. استحصال ایسا ہے کہ ان کی لائف ختم ہو چکی ہے. بچے جس حالت میں بھی جو ہے وہ پرسکون نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی کیمرہ ہے، وہاں پہ بھی کیمرہ ہے. اور اس سے بڑی خدا کی جو ہے نا وہ اس قوم کی عقل پہ پردے یہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بھی ایسے جاہل ہیں کہ ہم بھی بیٹھ کر کے سکون سے ان کو ویورشپ دے رہے ہیں. اور پھر صورتحال کیا جی، بد نظری ہو گئی، حسد ہو گیا، اپنی خوشیاں لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بد نظری کا خطرہ تو بڑھے گا. آپ کے بچے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں، بد نظری حق ہے اور اس پر جو ہے اس کے نقصانات شریعت میں ثابت شدہ قرآن حدیث کی روشنی میں موجود ہیں. تو پھر بھائی مسئلہ کہاں سے نہ ہو. آپ کے سارے کے سارے معاملات جب پبلک کے سامنے جائیں گے نا سر، تو آپ کا گھر لوگوں کے لیے کٹہرا بن جائے گا. آپ کی وہ بیٹی جو آپ کی عزت تھی، آپ کی وہ بہو جس کو آپ اپنی عزت بنا کر کے گھر لے کے آئے تھے، جس کو آپ اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا، جب اس کے معاملات پبلک کے سامنے رکھو گے نا سر، ہر آتا جاتا اس کو چھیڑ کر کے نکلے گا. ہر آتا جاتا اس پر جو ہے وہ کان لگا کر کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ جی دیکھو جی آج فلاں کے گھر کا کیا مسئلہ ہوا. اچھا جی وہ فلاں کی بیوی سے اس کا مسئلہ ہوا تھا، فلاں کا اپنے خاوند سے مسئلہ ہوا تھا، دیکھیں. اور جبکہ یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا. سورہ حجرات کے اندر اللہ جل شانہ فرمانے کہ ایک دوسرے کے معاملات کی ٹو نہ لگاؤ. ہم تاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ابھی جو ہے نا وہ فلاں اگلے کا فلاں ولاگ آئے گا، اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی اس کو بیوی کو پہلی طلاق دی تھی تو اس کا کیا بنا. اور یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اور آج کل کے نام نہاد جو دین کے جو ہے نا وہ بیچنے کے لیے چند پیسوں کے اوپر جو ہمارے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو غصہ نہیں آ رہا کیا، آپ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہیں، میں تو اس کو گھر بھجوا. مطلب آپ کی پرسنل لائف ہے، گھر بیٹھو اس کو منت سماجت کر کے اس کو سالو کر دو. یہ اللہ جل شانہ نے جو باؤنڈریز دی تھی نا سر، اس کو چھوڑیں گے تو اللہ اٹھا کر کے دنیا کے سامنے رسوا کر کے بتلا دے گا کہ آؤ اگر میری طاقت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو تو ذرا کھڑے ہو کر کے دکھاؤ. لیکن یہاں پر تو حالات ہی بالکل عجیب ہیں. اس سارے کا نقصان کیا ہوا سر، پرائیویسی ختم کر دی ہے تو اللہ نے لا کر کے بازار میں ویسے پھینک دیا جیسے لنڈے کا مال پڑا ہوتا ہے نا، آؤ بھائی 100 روپے میں شرٹیں بھی لے جاؤ، پینٹیں بھی لے جاؤ، ہر چیز اٹھا کر کے لے جاؤ. جب تک اپنے آپ کو برانڈ بنا کر کے محفوظ کر کے رکھا تھا نا تو اللہ نے بڑی عزت تکریم کے ساتھ رکھا ہوا تھا. جب تم خود اللہ کی باؤنڈریز کو توڑ کے باہر آئے ہو،
اللہ نے دو دو ٹکوں کے لوگوں کے سامنے تمہیں جو ہے وہ تماشا بنا کر کے بتلا دیا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے بڑے فیملی بلاگرز کے جو تنازعات سامنے آنا شروع ہوئے نا. حال ہی میں کوئی بٹ صاحب ہیں اور رجب بٹ صاحب کی ذوالقرنین سکندر کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے وہ سارے کا سارا سامنے ہی ہے کہ جہاں ایک ویڈیو سے اختلاف شروع ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کے سامنے وہ پبلک کنٹروورسی بن گیا. لوگ بڑے مزے سے اس کے اندر شامل ہیں. کو کمنٹ والے کرنے والے کو پتا نہ اس کی ماں اس میں شامل ہے، نہ بہن شامل ہے، نہ بیٹی شامل ہے. شامل کون ہوا؟ ذوالقرنین کی بیوی آ گئی، رجب کی ماں آ گئی. اللہ ہم سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن میں اس پر بڑے دکھ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ جب سے ہم نے اللہ جل شانہ کی باؤنڈریز کو چھوڑا نا سر، نقصان ہو گیا. سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں وائرل ہوئیں اور معاملہ اس وقت شروع ہوا جب رجب بٹ کی ایک ویڈیو میں ایسے بیانات آئے جو سوشل میڈیا پر اس غلط طریقے سے وائرل ہوئے. پھر ان بیانات کو ذوالقرنین سکندر نے اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے جب اس پہ تنقید کی گئی تو اس کے بعد ذوالقرنین نے بڑے کھل کر کے چیزوں کو آ کر کے سامنے وہ کیا، پبلک لیول پہ آ کر کے اس کا رد عمل دکھایا. ذوالقرنین سکندر نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے ماضی میں ان سے رجب بٹ صاحب سے جناب وہ کلیبریشن کرائی ہے، ان کی مدد کی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی گروتھ میں ان کا بڑا ساتھ دیا ہے اور ان کے پلیٹ فارم میں ان کے میسیجز، ان کی آڈیو ریکارڈنگز اور ان کے جو میسیجز وہ سارے پروف کے طور پر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب نقصان کیا ہوا؟ یا تو رجب کی عزت کی بات ہو رہی ہے، ذوالقرنین کی عزت کی بات ہو رہی ہے اور پورا ملک کا آدھی دنیا کے لوگ تماشائی بن کر کے جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ لوگ خود اپنے آپ کو سامنے لائے نا سر تو پھر یہ نقصان ہوا. تنازع اتنا بڑھ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دونوں کے سپورٹرز اس وقت سامنے آ گئے ہیں. پرسنل لائف کا بیڑا کر رکھا ہے، پبلک میں ڈیبیٹ شروع ہوا کہ جی رجب ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا نہیں ذوالقرنین ٹھیک ہے. یہاں پر ہر کوئی اپنی رائے دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. سر جب آپ نے لوگوں کو پبلک پراپرٹی بنایا نا تو آپ کے ویورز آپ کے جج بن کر کے سامنے آ گئے. اس دوران رجب بٹ کی ذاتی زندگی کے مسائل، خاص طور پر ان کی شادی ہے، اس کنٹروورسی پہ، ان کی علیحدگی پہ جو باتیں لوگوں نے کی ہیں وہ اس وقت تک وہ صرف ایک وائرل کنٹینٹ بنانے کے چکر میں یہ معاملات ہو چکے ہیں. ہر لنڈے کا فلاسفر اٹھتا ہے اور گھر کی باعزت ماں بہن پہ باتیں کر کے نکل جاتا ہے. یہ سارے کا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بھائی پیچھے اصل نقصان کی وجہ کون ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جو مہارت دی اب لوگوں کے سامنے پیش کریں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند ویوز کل قیامت کے دن کس طریقے سے ثابت ہوں گے. ابھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس وائس میسیجز پڑے ہوئے ہیں، وہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ بھائی یہ وائس میسیجز لوگوں کے سامنے آ گئے تو کیا بنے گا. اچھا جی وہ فلاں کی یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہے، وہ ویڈیوز لیک ہوگی تو کیا بنے گا. امیجن دا ٹائم کہ جب پوری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کا آخری انسان حشر کے میدان میں ہوگا، اور اگر اس وقت کوئی ویڈیو اللہ جل شانہ نے وہاں پر چلا دی تو کیا بنے گا. یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جل شانہ اس سارے معاملات میں ہم سب کو اپنے حفاظت کے اندر رکھیں. جب آپ اپنی پرائیویٹ زندگی کو سر کنٹینٹ بناتے ہیں نا تو وہ کنٹینٹ ایک وقت کے آنے پر کنٹروورسی بنتا ہی بنتا ہے. ریزن بیہائنڈ ٹو دس کہ اللہ جل شانہ کی باؤنڈریز کو چھوڑ کر کے جب نکلو گے تو پھر پھنس جاؤ گے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نجی معاملات کو چھپانا چاہیے، لیکن جب یہی معاملات ویڈیوز کا حصہ بنیں گے تو وہ عزت جو گھر کی چار دیواری میں محفوظ تھی وہ دنیا کے سامنے بحث بن جاتی ہے. اس سارے کے سارے معاملے کا یہاں پہ حل کیا ہے؟ کوئی بیلنسڈ اپروچ بھی تو ہوگی. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کنٹینٹ نہیں بنائیں، لیکن اسلام یہ ضرور سکھاتا ہے کہ کنٹینٹ آپ کی اسلامک باؤنڈریز کے اندر ہو، آپ کے پردے کا خیال ہو. بہت سارے لوگ ہیں، میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کوئی ایک ارشد صاحب ہیں، ارشد ریلز، کیا زبردست قسم کا پردے کے اندر آ کر کے ان کا کنٹینٹ بنتا ہے. لیکن جہاں پر ڈاکٹر نبیہہ چودھری اور اس طرح کے لنڈے کے فلاسفر اٹھیں گے نا سر جب، تو پھر آپ کے بچوں کی تربیت کا بھی بیڑا غرق ہوگا. جو کر رہے ہیں ان کا تو جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہونا ہے وہ تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس پہ میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. بچوں کو اننیسیسری ایکسپوز کر دیا گیا، پبلک کو انٹرٹینمنٹ، آپ کی جو پرائیویٹ زندگی تھی اس کو پبلک انٹرٹینمنٹ کا کوئی بھی آئے ڈگڈگی بجائے اور آگے نکل جائے. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو وائرل کرنے جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں درست ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو چیزیں آپ کو ویوز کے لیے چاہیے وہ اللہ جل شانہ کے سامنے بھی جو ہیں وہ اتنے ہی قابل قبول ہوں.
لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز پہ فوکس کریں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. فیمس ہو جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کی پروٹیکشن کر پائیں. آپ اپنی فیملی کی کتنی پروٹیکشن کر پا رہے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے. فیملی کنٹینٹ بنانا بڑا آسان ہے، لیکن فیملی کو امانت سمجھ کر کے بچانا، یہی اصل ایمان ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کے ساتھ آپ کتنے متفق ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اگر آپ یہاں پہ نئے ہیں اس چینل پہ تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی ناصر ہوں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ.